اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، 10 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کو شہید کر کے عمر سعد کے حکم پر 11 محرم کی رات اسیران کربلا کو کربلا میں ہی رکھا اور پھر 11 محرم کو ظہر کے بعد کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے اس قافلے کو شام روانہ کیا، جہاں پہنچ کر سب کو علیحدہ علیحدہ قید خانوں میں بند کر دیا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہی زندان دکھانے جا رہے ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی بی بی سکینہ نے اپنی جان دی، اور مزید بتائیں گے کہ بی بی سکینہ نے ایسا کون سا دردناک خطبہ دیا تھا جس سے پتھر دل بھی موم ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، حق کی راہ میں ہر سن اور عمر کے افراد حتیٰ کہ کم سن بچوں اور بچیوں تک نے قربانیاں دی ہیں، اور اگر ایک طرف میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے شیرخوار فرزند علی اصغر نے یزیدی فوج کا تیر ہنستے ہوئے سہ کر وقت کے امام اور امیر المومنین سید الشہداء نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کیا، تو دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کی کم سن بیٹی بی بی سکینہ بنت حسین نے دمشق و کوفہ کے زندانوں اور درباروں میں حق کی خاطر قربانی دے کر آخرکار سفر کی 13 تاریخ 62 ہجری میں زندان دمشق کے خرابہ میں جام شہادت نوش کیا۔ بی بی سکینہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ بنت حسین، جو کہ تاریخ میں سیدہ سکینہ کے نام سے معروف ہیں اور جن کا سن مبارک صرف 4 برس کا تھا، جب بنو امیہ کے شجرہ خبیثہ کی علامت ملعون یزید نے کربلا میں خاندان عصمت و طہارت، اہل بیت اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا، تو صرف ان کی شہادت پر اکتفا نہ کیا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک حتیٰ کہ یتیم بچوں اور بچیوں کو 10 محرم کے بعد قیدی بنا کر اپنے پایا تخت دمشق اور کوفہ کے درباروں تک لے جایا گیا، اور پھر یہ پروپیگنڈا تک کروایا گیا کہ ان اہل بیت نے خلیفۃ المسلمین یزید کے خلاف بغاوت کی ہے، اور اگر کوئی اس طرح کرے گا اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ لیکن شاید یزید کو یہ معلوم نہ تھا کہ خاندان رسالت اور عصمت و طہارت کی خواتین اور بچے، یا پھر ان کے گھر کی کنیز فضا ہی کیوں نہ ہو، یہ سب مفسر قرآن ہیں، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کی تربیت کی وجہ سے اپنے خطبات کے ذریعے بازاروں اور درباروں میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا جب حضرت علی کی بیٹی زینب اور بی بی کلثوم اور امام حسین علیہ السلام کی کم سن بیٹی بی بی سکینہ بنت حسین نے اپنے کردار و خطبات کے ذریعے یزید اور یزیدیت کو تا قیامت لعنت کا حقدار قرار دے کر باطل کی علامت قرار دیا۔ دوستو، بی بی سکینہ بنت حسین نے کوفہ میں ایسا عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا کہ اہل کوفہ آپ کی بلاغت و فصاحت پر دنگ رہ گئے۔ اس خطبے نے لوگوں کے دلوں کو کاٹ ڈالا اور لوگ غم کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے۔ اس خطبے کا لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر ہوا اور ان کو احساس ہوا کہ ان سے کتنا عظیم گناہ سرزد ہو چکا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ حمد ہے اللہ کی ریت کے زروں اور سنگریزوں سے بھی زیادہ، عرش کے وزن سے لے کر زمین تک میں اس کی حمد بجا لاتی ہوں، اس پر بھروسہ کرتی ہوں، گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاہر اولاد کو فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اے اللہ، تو نے اپنی مخلوق سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا عہد لیا اور ان کو اس عہد کی وصیت کی، لیکن مخلوق نے تیرا یہ عہد توڑ ڈالا اور آپ کے حق کو غصب کر لیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا، جیسا کہ کل انہی کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے دادا علی کو تیرے گھر میں شہید کیا گیا، جس میں دیگر مسلمان بھی موجود تھے، اور انہوں نے اپنی زبانوں سے ان کی مظلومی کا اقرار کیا۔ ان پر ہر طرح کا ظلم کیا گیا، لیکن انہوں نے تیری خاطر صبر سے کام لیا اور وہ اسی حال میں دنیا سے گئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اے اللہ، میرا سن بہت چھوٹا ہے اور میرے دادا کے مناقب بہت عظیم ہیں، میں اس پر ان کی تعریف کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے دادا نے ہمیشہ تیری توحید اور تیرے رسول کی حفاظت کی اور آپ کو دنیا سے کوئی غرض نہ تھی۔ آپ نے تیری راہ میں جہاد کیا اور تو نے ان کو چن لیا اور اپنی صراط المستقیم قرار دیا۔ اس کے بعد بی بی سکینہ کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں
کہ اے کوفیو، اے مکر و فریب اور دھوکہ دینے والو، اللہ نے ہم اہل بیت کے ذریعے تمہارا امتحان لیا ہے اور تم کوفہ والوں کو ہمارے ذریعے آزمایا ہے اور ہماری آزمائش کو حسن قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم ہمیں عطا فرمایا اور ہم اس کے علم کے امانت دار ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی کرامت سے شرف بخشا اور ہمیں ہمارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی ساری مخلوق پر فضیلت بخشی، جبکہ تم نے ہمیں جھٹلا کر اللہ سے کفر کیا اور تم نے ہمارا قتل حلال جانا اور ہمارے مال کو اس طرح سے لوٹا جیسا کہ ہم اولاد رسول نہیں ہیں بلکہ کہیں اور کے رہنے والے ہیں، اور جس طرح تم لوگوں نے ہمارے دادا کو قتل کیا تھا تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپکا ہے، کیونکہ تمہارے سینوں میں ہمارا بغض و کینہ بہت عرصے سے پرورش پا رہا تھا۔ تم نے ہمیں قتل کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے اور تمہارے دل خوش ہوئے ہیں، اور تم سب نے فریب کیا، اور بے شک اللہ فریب کرنے والوں کے فریب کو ناکام بنانے والا ہے۔ تم نے جو ہمارا خون بہایا اس سے اپنے نفسوں کو خوش نہ کرو، اور جو تم نے ہمارا مال لوٹا ہے اس سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہم پر ظلم و ستم ڈھا کر خوش نہ ہونا، بے شک اللہ تکبر اور غرور کرنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔ تمہارے لیے ہلاکت ہو، ان قریب تم پر لعنت اور عذاب نازل ہوگا اور وہ تمہارا مقدر بن گیا ہے، اور آسمان سے کثرت کے ساتھ تم پر عذاب آئیں گے اور تم عذاب عظیم دیکھو گے اور سختی کا تلخ ذائقہ چکھو گے۔ اللہ کی ظالمین پر لعنت ہو۔ ناظرین اکرام، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک روز جب بی بی سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی تھیں اور تمام بیبیاں رو رہی تھیں، لہٰذا یزید نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی کی چھوٹی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، جس کے بعد یزید ملعون نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح خاموش کیا جائے۔ یزید کو بتایا گیا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر زندان میں بھجوا دیں تو یہ بچی خاموش ہو جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر زندان میں لایا گیا، جہاں ایک حشر برپا ہو گیا اور تمام بیبیاں احتراماً کھڑی ہو گئیں۔ سید سجاد بابا حسین کے سر کو لینے آگے بڑھے اور سکینہ کی گود میں رکھ دیا۔ جب بابا کا سر آیا تو بی بی نے بے چینی سے لرزتے ہونٹ امام علی مقام کے رخسار پر رکھ دیے۔ وہ کبھی ماتھا چومتی، کبھی شکوے کرتی، پیاسی سکینہ روتی رہی، ہچکیوں کی آواز بتدریج کم ہوتی گئی اور پھر بالآخر خاموشی چھا گئی اور سید سجاد کھڑے ہو گئے۔ پھوپھی زینب کو سہارا دیا اور بلند آواز میں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کے بعد ننھی بی بی سکینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، اور شام میں یزید کے محل کے ساتھ اس چھوٹے سے قید خانے میں ہی اس معصوم بچی کو اسی خون آلود کرتے میں دفنا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔